اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور پرندے زندہ ہی نہ رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے لفظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ اپنا نقاب ہٹاتے ہیں۔ کسی کے موافق اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان مقام بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا روحانی حال نہیں بدلتا۔ تم جو گالی خواہ مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالی تھامنا چاہتا ہے۔ اگر تم اپنا تکبر توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ لگائے۔ اپنی زبان کو اسی طرح محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دشمنی رکھے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تخمین سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ غیبت کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ لوگوں کے خلق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عمل میں ان سے الگ رہو۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہراتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گھر میں خصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ، اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ جو شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بھی بنا دیتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ایسے شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر ساتھ دیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہ دیں۔
عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور رگڑ میں خطرناک۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ورنہ تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جیسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونے میں عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرو کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ مردانگی کی بہترین صفت یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرو۔ کفن فروش کے حوالے مت کرو، کیونکہ کفن فروش موت کی دعا کرتا ہے۔ سنار کے حوالے مت کرو، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ قصاب کے حوالے مت کرو، کیونکہ قصاب کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرو، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرو، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رہتا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔